नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान करामी, तफ़सीर खुलासा दावतुल कुरान के हवाले से ये 23वां पारा आज की इस नशिस्त में पेश खिदमत है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक मेरी ये काविश अपनी बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमाए और हम सबको अल्लाह पाक इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस पारे के अंदर यानी कि 23वें पारा जो है, इसके अंदर सूरत यासीन और फिर इसके बाद सूरत स्वाफात और इसके बाद सूरत स्वाद और फिर उसके बाद सूरत ज़ुमर, यानी गोया के ये 4 सूरतें हैं और इन 4 सूरतों का तज़किरा इस एतबार से इस पारे के 4 हिस्से होंगे। पहला जो सूरत यासीन है, इसके अंदर जो मज़ामीन है, अगर गौर व फिक्र करें तो इन मज़ामीन को अगर देखें तो 4 तरह के मज़ामीन अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किए हैं। नंबर 1, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अज़मत और फ़ज़ाइल और कुरान मजीद के नज़ूल का जो मकसद है, इसका अल्लाह ने तज़किरा किया है। शुरू वाली आयत ही अगर देखें, यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंज़ीलुल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून। अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व शौकत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये किताब अल्लाह पाक ने जो अता की, तो इसका नज़ूल का जो मकसद है वो अल्लाह ने फरमाया लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम। आप इस कुरान मजीद के ज़रिए उन कौमों को, उन अक़वाम को डराएं जो अल्लाह पाक का डर नहीं रखते, यानी अल्लाह की तौहीद का प्रचार करें और कुरान मजीद के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को इस कायनात के इंसानों के ऊपर राज फरमाएं। ये इस कुरान मजीद के नज़ूल का मकसद था, अल्लाह पाक ने ये बयान कर दिया। और दूसरा जो मजमून है इस सूरत के अंदर, वो एक वाक़या है और उसकी तरफ इशारा। मालिक कायनात ने इरशाद फरमाया वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअहल मुरसलून, कि अल्लाह मिसाल देता तुम एक बस्ती वालों की कि जिसके अंदर अल्लाह पाक ने अपने रसूल, 2 रसूल अल्लाह ने भेजे। वारसलना अलैहिम मुस्नैनी फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिस, 2 रसूलों को अल्लाह ने पहले भेजा और उस बस्ती वालों ने उनका इनकार कर दिया, तो अल्लाह ने उनकी तायीद के लिए तीसरे रसूल को भेज दिया। अब ये एक वाक़या है जिसके बारे में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। ज़्यादातर अक़वाल जो मिलते हैं वो ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों में से कुछ हवारी थे जिनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक बस्ती की तरफ नुमाइंदा बनाकर भेजा। तो जब वो गए, उन्होंने जाकर तबलीग की, दीन के नशर इशाअत की और दीन का पैगाम पहुंचाया, तो जब बस्ती वालों ने झुटला दिया, तो एक तीसरा जो हबीब बिन नजार नाम का एक सहाबी था, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हवारी था, वो आया, उसने आकर इनको डराया। इसी की तरफ अल्लाह पाक ने इशारा किया, तो उसने आकर जब डर सुनाया, वजा मिन अक्सर मदीना तेरा जुलैसा, के भागता हुआ एक इंसान आया इस बस्ती वालों की तरफ, उसने आकर इनको खूब अच्छे तरीके से डराया। लेकिन जब ये ना डरे तो हालात यूं ही अंजाम के एतबार से तो बस्ती वालों ने इनको कत्ल कर दिया, शहीद हो गए। जब शहीद हो गए तो अल्लाह पाक ने एक मकाम तक पहुंचा दिया, वो जो मकाम आखिरत का जन्नत का मकाम था। तो जन्नत के मकाम पर पहुंचकर उसने एक आरजू की, काल या लैता कौमी यालमून, कि काश मेरी बस्ती के लोग मेरी इस मकाम को जान लेते तो दुनिया के अंदर ईमान याफ्ता हो जाते। तो गोया कि अल्लाह पाक ने ये वाक़या सुनाकर इंसान को तंबीह की इस तरफ कि अल्लाह पाक ने पैगाम भेजा दुनिया के अंदर, लेकिन दुनिया के नज़ारे इंसान के आंखों के सामने है, आखरत को अल्लाह पाक ने पोशीदा कर रखा है। अगर आखरत भी इंसान के सामने इसी तरीके से आया होती जिस तरह ये दुनिया आया है, तो दुनिया को इंसान छोड़ देता, दुनिया के सारे नेमतों को छोड़ देता आखरत की छोटी से छोटी नेमत के बदले में। लेकिन अल्लाह पाक ने इम्तिहान ही यही रखा है कि आखरत को अल्लाह पाक ने पोशीदा रख रखा है और दुनिया को अल्लाह पाक ने ज़ाहिर कर दिया है। इस दुनिया के लालच ने इस इंसान को आखरत के नेमतों से गाफिल कर दिया हुआ है। बहरहाल अल्लाह पाक ने दूसरा मजमून ये बयान किया और फिर तीसरा मजमून अल्लाह तबारक व तआला का इस सूरत के अंदर अल्लाह पाक की नेमतों का नज़ूल और साथ साथ अल्लाह पाक की कुदरत की निशानियाँ और अल्लाह की शाहकार तख्लीक़ें। सुब्हानल्लज़ी खलक़ अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुनबितुल अर्ज़ु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून व आयतुल लहुमुल लैलु नस्लखु मिन्हु नहार फ़इज़ा हुम मुज़लिमून। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी तख्लीक अल्लाह पाक ने खुद की हैं, रात दिन सूरज चांद सितारे, और अल्लाह पाक ने बनाकर इंसान की खिदमत के लिए इन सब चीज़ों को मुकर्रर कर रखा है और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए।
اور پھر اسی طریقے سے تیسرا جو مضمون ہے اس صورت کے اندر وہ ہے آخرت کی فکر اور آخرت کا نظارہ۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب سور پھونکا جائے گا، اور اس وقت یہ جسد جو ہے مٹی سے نکلیں گے انسان کے، اور انسان اس وقت اپنے آنکھوں کے سامنے حشر کے میدان کو دیکھے گا اور حشر کے میدان میں جواب دے دے گا۔ بہرحال پورا ایک صورت اللہ پاک نے اعمال کی اور آخرت کی پیشی کی اور آخرت کے حساب و کتاب کی اور اللہ کے حضور کی حاضری کی، یہ اللہ پاک نے صورت کے اندر بیان کر دی۔ اور پھر دوسری صورت جو صورت صافات ہے، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کے مضامین بیان کیے ہیں۔ پہلے نمبر پر اللہ پاک نے کچھ شہاب و ثاقب جو ستارے ہیں جن کو شہاب و ثاقب کہا جاتا ہے، ان کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا یسمعون الی الملأ الاعلی ویقذفون من کل جانب، یعنی ان ستاروں کے ذریعے سب سے پہلے تو اللہ نے آسمان دنیا جو ہے اس کو مزین کیا ہے۔ یہ پہلا ان ستاروں کو بنانے کا مقصد، سورج چاند ستارے یہ مزین ہے، یہ زینت ہے آسمان دنیا کی۔ اور دوسرا اللہ پاک نے وہ جو پہلے شریعتوں کے اندر ایک چھوٹ تھی کہ یہ جنات جاتے تھے آسمانوں تک اور آسمانوں سے جا کر خبریں چرا کر اپنے کائنوں کے پاس واپس آ کر ان کو بتاتے تھے، تو اللہ نے یہ بھی روک دیا۔ گویا کہ اس شریعت کے اندر اللہ پاک نے یہ جو اپنے راز ہیں اللہ پاک نے کسی کو مطلع نہیں کیا، صرف انبیاء کی ذات کو مطلع کیا۔ انبیاء کی ذات کے علاوہ کسی کو ذرا برابر اللہ پاک کے قانون کی بھنک نہیں۔ اللہ پاک نے سارے اصول ہی انسان کے لیے بڑے ضابطے کے ساتھ اور بڑے پیارے جڑ دی ہیں۔ اور پھر دوسری چیز جو اللہ پاک نے بیان کی ہے اس صورت کے اندر وہ ہے مکالمہ جنتیوں کا بھی اور جہنمیوں کا بھی۔ بڑے آسان طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی آیت کے اندر یعنی اس صورت کے اندر مکالمہ ان جنتیوں کا جہنمیوں کا بیان کیا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یعنی کہ مکمل ایک صورت جو ضابطہ یہاں پر اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ جہنمی ہوں گے وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے اور یہ راستے میں ہوں گے تو ایک دوسرے سے جو بات کریں گے اللہ نے وہ بات بھی یہاں پر مقرر کر دی۔ واقبال بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انكم كنتم تاتون عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا انا لذائقون، یعنی جہنمی ہوں گے ایک دوسرے کو کوسیں گے، ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے، وہ کہیں گے تو نہ ہوتا تو میں جہنم میں نہ جاتا، تو نے مجھے بھڑکایا، تو نے مجھے جہنم میں ڈالا ہے۔ تو وہ جو ڈالنے والے مطاع لوگ ہوں گے وہ کہیں گے ہم نے تمہیں تھوڑے مجبور کیا ہے، تم اپنے آپ ہی ہمارے پیچھے لگے تھے، بس ہمارا ہی کام تھا، ہم خود بھی گمراہ تھے، تمہیں بھی گمراہ کر دیا، اب تم اپنے گمراہی کا مزہ خود چکھو۔ بہرحال یہ مکالمہ بھی اللہ پاک نے ذکر کیا۔ اور اسی طریقے سے جنتیوں کا جو مکالمہ ہے وہ بھی اللہ پاک نے اس قرآن مجید کی صورت کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جنتی جو لوگ ہیں ان کا اللہ نے مقام و مرتبہ بھی بیان کیا ہے کہ فی جنات النعیم علی سرر متقابل یطاف علیہم بکاس من معین بیضاء لذۃ للشاربین، جنتی تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور ان کے سامنے وہ گلاس جو ہوں گے شربت کے بھرے ہوں گے اور ان کے سامنے کٹورے رکھے ہوئے ہوں گے اور ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ باتیں جب کریں گے واقبال بعضهم علی بعض یتساءلون، ایک دوسرے سے بات کریں گے، اور قال قائل منهم انی کان لکریم، ان میں سے ایک جنتی جو ہوگا وہ کہے گا وہ ہمارا ایک یار دوست تھا دنیا کے اندر جو رہتا تھا، اور وہ کیا کہتا تھا قال قائل منهم انی کان لکریم یقول انک لمن المصدقین اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، گویا کہ وہ حالات یاد کریں گے جب دنیا کے اندر ہمارے ساتھ ایک قرینی تھا، وہ یوں کہتا تھا کہ مار کے مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ کہاں زندہ ہونا ہے۔ تو پھر وہ آپس میں جب ایک دوسرے کو بتائیں گے پتہ چلے گا وہ جو ان کا دوست تھا دنیا کے اندر برا وہ تو جہنم میں گیا پرائے۔ تو پھر یہ توبہ استغفار کریں گے اور اس وقت کہیں گے کہ اللہ پاک ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہوئے، ورنہ آج جس طرح اس کا مقام جہنم میں ہے ہمارا بھی ایسے ہوتا۔ بہرحال اللہ پاک شکر ادا کریں گے اور اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں گے۔ اور پھر اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انبیاء جو علیہ السلام ہیں ان کے واقعات اور ان کے اللہ پاک نے سیرتوں کا بھی نظارہ کرایا ہے انسان کو، اس مقصد کے لیے کہ دیکھو انہوں نے کتنی قربانیاں کی اور پھر قربانیاں دینے کے بعد وہ اللہ پاک یہاں
کتنا مقام و مرتبہ حاصل کر گئے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی واقعہ اللہ نے بیان کر دیا۔ وہ واقعہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے تیار کیا اور قربانی کرنے کے لیے اللہ پاک کے حضور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کر دی۔ مکمل وہ واقعہ بھی ہے کہ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام۔ یہ مکمل ایک صورت اور مکمل واقعہ جو ہے اللہ پاک نے یہاں پر بیان کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، اور آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کا بھی واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کر دیا، اور مکمل تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے یہ سارے کے سارے واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے آخر میں بیان کیا کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہے تمہارے رب کی شان و شوکت اور یہ تمہارے رب کے نمائندے ہیں۔ اللہ پاک بڑا عظیم مرتبے والا ہے، ساری کائنات سے خالق کائنات کا مرتبہ اونچا ہے، اس نے پوری زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و شوکت۔ اور پھر اسی طریقے سے تیسری صورت جو سواد ہے، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کردہ جو مضامین ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نشانیاں تو بتائی ہیں، اور ساتھ ساتھ پہلا مضمون جو اللہ پاک نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ افزائی اور تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذو الایاد، کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں ان باتوں پر جو کفار آپ کے ساتھ کرتے ہیں، اور ہمارے پیغمبر ہے یعنی ہمارے بندے حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کریں کہ انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، کہ وہ صبح شام اللہ پاک کی جب تسبیح بیان کرتے تھے تو اس کے ساتھ پہاڑ بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یہ کیسا مقام اور کیسا مرتبہ اور کیسا رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا، لیکن بندے تو حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی انکار کرتے تھے۔ لہٰذا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر نبی کی شان پر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو وہ اس کا اپنا مقصوم، اللہ پاک کی طرف سے جو عزت ہے وہ انبیاء علیہ السلام کو ملی۔ پھر اسی کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کا تذکرہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تسلی دی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام، اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت ذوالکاف، یہ سارے وہ انبیاء علیہ السلام ہیں جن کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ پھر آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی تفصیل کے ساتھ واقعہ پورے رکوع کے اندر اللہ پاک نے بیان کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصد کہ کس طرح انبیاء کی ذات پر اللہ پاک کی طرف سے آزمائش آئی۔ اور پھر اسی طریقے سے آخری اور چوتھی صورت جو ہے اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کے ہی مضامین بیان کیے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ پاک نے اپنی قدرت کے کچھ نشانیاں اور اپنے ماننے والے بندوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ جو لوگ اللہ کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جن چیزوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں سمجھتے ہی ہے کہ یہ اللہ کے قریب ان کو پہنچا دیں گے، حالانکہ وہ خود جن کی پوجا کر رہے ہیں، وہ جو پوجا کرنے والے ان کے معبود ہیں، وہ معبود بھی اللہ کے محتاج ہیں جس طرح یہ محتاج ہیں۔ تو محتاج کا خالق نہیں ہو سکتا، محتاج کا شفیع نہیں ہو سکتا، ہمیشہ شفیع جو ہوگا وہ غنی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقصد بھی ان کو سمجھا دیا۔ پھر آگے اللہ پاک نے اسی شرک کے ضمن میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں، اور ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اپنے پیارے بندوں کو تذکرہ بھی کیا اور ان کے اللہ پاک نے مثال بھی سمجھائی۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم الذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے بندوں کو بیان کر دو، ان کو سمجھا دو کہ بے شک اللہ پاک نے دنیا تو بنائی اچھی ہے، لیکن آخرت اللہ پاک نے بڑی عمدہ بنائی ہے، اور یہ اللہ پاک کی زمین بڑی وسیع ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے ساتھ عبادت کرنے پر یا اللہ کے قانون کو توڑنے پر یا اللہ کے شرک کرنے پر ان کو مجبور کر رہا ہے، تو اللہ پاک نے گویا کہ ایک قانون بتا دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انسانوں کو مجبور نہیں کیا، لہٰذا اللہ کی زمین وسیع ہے، اللہ پاک وسیع زمین کے اندر چلے جائیں اور اللہ کے عبادت کریں اور اللہ پاک کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت کی ایک مثال دی کہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ یہ قرآن مجید اللہ نے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اور اس کی اللہ پاک نے مثالیں دے کر اس کتاب کے اندر اللہ نے
समझाया है। अल्लाह पाक ने जैसे कि मिसालों के जरिए आम फहम लोगों को जैसे बंदा को समझाता है, इसी तरीके से अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाया और मिसाल दी अल्लाह पाक ने पूरी, चूंकि सूरत के अंदर है मजमून जो चलाए वो यही चलाए कि अल्लाह की तौहीद और तौहीद के मुकाबले में शिरक। अल्लाह ने शिरक की मिसाल दी है कि ज़रबल्लाहु मसलन रजुलैन फीहि कि ज़रबल्लाहु मसलन रजुलन फीहि शुरका व मुतशाकिसून व रजुलन सनम रजुल हल यस्तवियान मसला अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून। मिसाल दी अल्लाह ने कि एक इंसान ऐसा है जिसके जो आका हैं, यानी कि जिसके जो खरीदार हैं या वो गुलाम है, उसके जो मौला हैं वो कई सारे हैं। अब ये बंदा जो होगा कितना तंग होगा उस खुदा का, यानी उस अपने आका का भी काम पूरा करेगा, उसका भी पूरा करेगा, हर आका की खिदमत करेगा, ये कितना तंगी में मुबतला होगा। और इसके मुकाबले में एक गुलाम ऐसा है जिसका एक ही खुदा है, एक ही मौला है, उसका एक ही मालिक है, तो गोया कि ये गुलाम बड़ा आसान होगा, अपने एक ही मालिक की खिदमत करेगा और जिस तरह कहेगा उसी का काम को बर्ताव करेगा और काम मुकम्मल करेगा, तो इसके लिए जिंदगी आसान है। तो इसी तरीके से अल्लाह ने मिसाल दे दी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ खुदा बनाए बैठे हैं, वो तंग हो जाएंगे खुदाओं को और खुदाओं की मानने में। लेकिन एक बंदा ऐसा है जो मुवाहिद है, अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानता है, तो वो आसान है। अल्लाह पाक जिस तरह अल्लाह का कानून आसान है, वो जिंदगी भी उसकी आसान है, उसकी आखिरत भी आसान होगी। तो गोया कि अल्लाह पाक ने पूरी सूरत के अंदर यही मसला बयान कर दिया है। दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना।